رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 23 ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ آیت بھی کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی ناگوار گزرتی ہے وہ بات کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، تمہاری کرنی اور کتھنی میں فرق ہوتا ہے۔ گویا آدمی بولے کچھ اور کرے کچھ، ایسے آدمی کی عزت سماج میں بھی نہیں ہوتی، سماج میں بھی نہیں ہوتی۔ ارے یار یہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتا، اپنی بات پر قائم نہیں رہتا۔ آپ کسی سے بولو کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے تم یہاں سے دیوار اٹھا لو، ہم یہاں سے دیوار اٹھا لیں گے، اچھا یہاں پہ ہم اپن ایسا ایسا ایڈجسٹ کر لیں گے، بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں فوراً مکر گیا۔ چل رہا ہے نہیں سماج میں آج کل، کرنی اور کتھنی میں فرق، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اب پچھلے درس کے بعد میں ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ ہاں اطاعت غیر اللہ کی کر سکتے ہو آپ، عبادت لیکن اللہ کی ہو، ایسا کچھ کہا کیا نوح علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آیا، آپ نے عبادت کے ساتھ اگر اطاعت کے لفظ کو جوڑ دیا تو اس کا معنی آتا کہاں ہے مولانا صاحب؟ عبادت کے معنی میں اطاعت تھوڑی آتی ہے، نہیں آتی۔ آپ اس سلسلے میں جو ہمارا طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس کا پہلا پارٹ آپ غور سے سنیں۔ پہلا پارٹ، اس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے اس سلسلے میں۔ یوں بھی کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آدمی کسی کے ساتھ بولے کچھ، بولے نہیں ہم آپ کی بات کو مانیں گے صاحب، لیکن جب عمل کی بات آئے تو کسی اور کی بات کو مان رہا ہے۔ ایسے آدمی کی سماج میں عزت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس ایسے آدمی کی بہت عزت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، سب کا یہی حال ہے، ہر نگر ایک سا حال ہے۔ عمل میں تم کیا ہم کیا، مولویوں کے سامنے بات کرو تو نہیں، وہ عمل کی بات نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی بات ہے بھائی؟ کون سی بات ہے؟ اللہ کو باعمل لوگ پسند ہیں، مولوی کو باعمل لوگ پسند نہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، لیکن وہ لوگ
جو عبادت تو اللہ کی کریں لیکن اطاعت غیر اللہ کی کریں. ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے پاس سرخرو ہوگا؟ ایسا آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان عبادت تو اللہ کی کرے لیکن اطاعت غیر اللہ کی کرے؟ چلے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ چیز عام آدمی کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تعویل پیش کرنے والے علماء کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کہ وہ تعویل پیش کرتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق. تم غلام بنے رہو جمہوریت کے، نظام جمہوریت کے، تم ووٹ دیتے رہو، اسے کوئی فرق نہیں. اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ جس نے ووٹ دیا وہ مرتد، ارے باپ رے، ایک کلپ 47 سیکنڈ کا نکال کر پورا وائرل ہوگا صاحب. اور مولوی بھی بیچارہ ایک طرف تو یہ آیت پڑھتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. تم تحقیق مت کرو. کسی آدمی کا اگر ایک منہج ہے، کوئی آدمی اگر کسی بات کو پیش کر رہا ہے تو آپ صرف 47 سیکنڈ کا ویڈیو دیکھو، صرف 47 سیکنڈ کا ویڈیو دیکھو. وہ 36-37 منٹ کا جو پروگرام ہے وہ مت دیکھو. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ اور اگر اس کی باتوں کا جواب نہ دے سکو تو تو میں کرتے رہو آپ. ہاں، وہ واٹس ایپ میں لکھو اور بحث کرتے رہو صاحب، فضول کی بکواس. تنخواہ تھوڑی ہمیں تمہاری طرح کہ تم تنخواہ پر پل رہے ہو، رحم و کرم پر ہو متولی اور صدر کی. متولی اور صدر جتنا بولے گا اتنا کرو گے، اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ اس نظام جمہوریت کو مولوی اگر نظام طاغوت کہہ دے اور مسجد کا صدر مہتر کے چناؤ میں پارشد کے چناؤ میں کھڑا ہو جائے اور ادھر مولوی یہ کہہ دے کہ یہ صاحب طاغوت ہے، آپ ووٹ نہیں دے سکتے، تو مولوی باقی رہے گا مسجد میں؟ اخرج انک رجیم، وہ بولے گا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. ڈھیر کھڑے ہیں لائن لگا کر جو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تیار ہیں، ہم آپ کے مطابق ہم دین کو بنا کر پیش کر دیتے ہیں. مشکل کیا ہے اس میں؟ پیاز اور بیاج میں تھوڑا ہی تو فرق ہے. ہندی میں لکھو تو ایک بندی لگانا ہے اور پا کو تھوڑا سا موڑ کر کے با بنا دینا ہے. فرق ہے کتنا؟ اردو میں ایک نقطہ کم کر دینا ہے، زا کی جگہ میں جیم لگا دینا ہے، بس ہے فرق کتنا؟ حلال کر دے گا مولوی، لیکن یہ قوم اس مولوی کو پھر چھوڑے گی نہیں. لیکن جو مولوی نظام طاغوت کا انکار کرے گا، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھے گا، اس کا پیچھا کر لے گی کہ نہیں صاحب آپ نہیں ہونا. آپ مولانا صاحب بولتے تو بہت اچھا ہو، آپ دلائل بھی اچھے دیتے ہو، لیکن کیا بتائیں آپ ہمارے مسلک میں نہیں ہونا. ہمارے مسلک میں ہوتے تو ہم آپ کی بات مانتے صاحب. تو گویا یہ قرآن اور احادیث کو ماننے اور نہ ماننے کے پیچھے کیا چیز آڑے آئی؟ یہ مسلک اور فرقہ. یہی تو یہ مسلک اور فرقہ طاغوت ہو گیا.
کیوں؟ کہ وہ روک رہا ہے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر مسجد میں آئے تو انہیں سر جھکا کر آنا چاہیے، لیکن معاملہ الگ ہے، وہی اندر آتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور ذمہ دار ایسے لوگ بنے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے نظام طاغوت کو تسلیم کر بیٹھے ہیں۔ طاغوت معلوم ہی نہیں تھا کسی کو، یہ آپ نے اگر کھڑا کیا تو یہ نیا موضوع لے کر آیا، آپ نے یہ نیا موضوع لے کر آئے مولانا صاحب۔ تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ باضابطہ آپ اپنے منہج کی ایک تحریر لکھو، پھر علماء کی بینچ میں لے جا کر اس کو پیش کرو، علماء کی بینچ میں لے جا کر اس کو پیش کرو۔ اب علماء الو کے نا اس کو اگر پاس کر دیں گے تب آپ اپنے منہج کی نشر و اشاعت کرو، ورنہ آپ کو اپنے منہج کی نشر و اشاعت نہیں کرنا ہے۔ ہاں تو کون سے علماء صاحب؟ وہ علماء جو ووٹ دیتے ہیں، وہ علماء جو ووٹ کو عین توحید کہتے ہیں، وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مولک ادھیکار ہے، وہ علماء جو جمہوریت پرست ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کتاب اللہ کی بات، کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر۔ لیکن نہیں، آپ اگر ایسی باتیں کر رہے ہو تو آپ کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا، آپ جہاں پر بھی ہوگا آپ کو الگ کر دیا جائے گا کہ بھیا یہ غلطی سے کووں کے جھنڈ میں کبوتر آ گیا تھا، کووں کے جھنڈ میں غلطی سے کبوتر آ گیا تھا جو الگ ہی وائٹ سفید لوگوں کو نظر آ رہا تھا، الگ دکھ رہا تھا، باقی سب کاؤں 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 کرنے والے تھے۔ پیامبر بنا کر دیکھو گے آپ تو پہلے جو بھیجا جاتا تھا کوے کو نہیں، کبوتر کو۔ اس لیے میں نے مثال دیا کہ اتنے سارے کوے موجود ہیں، ان کے بیچ میں ایک کبوتر، تو بھائی نکال کے باہر کرو یار، ان کو الگ کرو۔ یہ زبردستی میں ہماری دیکھتا ہے پھر پوسٹ مارٹم کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھو آپ کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 پیش کی، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے نوح کو اس کے قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ایک چیز یہاں پر ایکسٹرا آپ کے سامنے ذکر کی کہ اطاعت غیر اللہ کی کرو۔ وہ دیکھو قرآن بدل رہا ہے، وہ دیکھو قرآن بدل رہا ہے، اپنے عمل سے تم نے قرآن کو بدل دیا، اپنے عمل سے، تب تمہیں نظر نہیں آیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ایسا کر لو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت جس کی ہوگی اطاعت اسی کی ہوگی۔ تم عبادت اللہ کی کر رہے ہو، اطاعت غیر اللہ کی کر رہے ہو۔ اب تو یہ اہل حدیث مولویوں کو یہ حدیث نہیں پیش کرنا چاہیے کہ خالف الیہودی والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کو نکال کر الگ کر دینا چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو۔ یہ آمین پر لڑتے کیوں ہو تم؟ ارے اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ تو ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر چلنے سے بچا، دنیا میں آ رہا ہے تو اسی کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ پردھانی کے چناؤ کا بھی وہی حال ہے جیسا وہ ایم پی اور ایم ایل اے کے چناؤ کا حال ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی صاحب دونوں ایک ہی برابر ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کہ مولوی بیچارہ ابو الفضل فیضی، تعداد کم تھوڑی آج ان کی، بہت زیادہ ہے، بکثرت پائے جاتے ہیں۔ علماء حق آپ کو چنندہ ہی ملیں گے، گنے چنے، جو حق سے سمجھوتا نہیں کرتے، جو قرآن سے سمجھوتا نہیں کرتے، قرآن کی بات کے سلسلے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے کہ یہ قرآن کی بات ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ پھر کیوں ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا حامل کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم نہیں ڈرتے؟ افلا تتقون، کیا تم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے؟ نہیں ڈرتے تم؟ عبادت اللہ کی کرتے ہو تو اطاعت غیر اللہ کی کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ مولانا صاحب آپ کہاں سے کون سا ترجمہ لا کر کے پیش کر دیتے ہو، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے ہم نے بھی تو یہ آیت پڑھی سورہ مومنون کی آیت نمبر 23، لیکن ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو کیسے سمجھ میں آ گیا؟ ہاں تو تمہارے دماغ میں جو مسلک کا بھس بھرا ہوا ہے نا،
اور ایک طرف مسلک کا بھس اور دوسری طرف یہ جمہوریت کا گوبر، یہ دونوں جو چیزیں بھری ہوئی ہیں نا، ان کو نکال کر کے ایک طرف کرو مولانا صاحب، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے وہ ذکر کی تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس عبادت کا انکار کرے جو اللہ کے سوا کسی طاغوت کے لیے ہو رہی ہو، اس عبادت کا انکار کرے۔ اب عبادت کا معنی اصل میں اسی لیے مولوی نے عبادت کا معنی صرف مخصوص کر دیا کہ عبادت سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے بس۔ اس کے علاوہ مولوی کو کچھ نہیں آتا، پڑھایا ہی اتنا گیا ہے، لکیر کا فقیر ہے وہ، بلینک کیسٹ جتنا بھر دیا گیا ہے اس میں اتنا ہی بچے گا، وہ اس سے زیادہ نہیں بچ سکتا۔ اور بھرنے والا کون؟ وہ یہ یہود و نصارہ، جیسا انہوں نے دماغ میں بھرا ویسا ان کے دماغ میں بیٹھ گیا، اب وہی چیز نشر کر رہے ہیں۔ کبھی اپنے دماغ کو نہیں جوڑتے۔ قرآن گرچہ کہتا رہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کبھی نہیں کریں گے قرآن پر غور و فکر۔ جب انہوں نے قرآن پر غور و فکر کرنا شروع کیا، اس دن سے یہ اپنے جو سارے کرتوت تھے وہ سارے کرتوتوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ جو مصلحت یہ اختیار کرتے تھے ساری مصلحتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ تو جواب کیا آئے گا دل سے؟ جواب کیا آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے خلاف، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو یہ شریک کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کچھ بتا دیا کہ تمہیں ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے۔ کفر و طاغوت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ خود طاغوت کی عبادت کو ترک کرے اور اللہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرے۔ جو طاغوت کا انکار کر رہا ہے، اس کے اوپر یہ لازم آتا ہے۔ جو طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے مطلب وہ طاغوت کا ہم نوا ہے۔ مولانا صاحب، یہ طاغوت کا انکار تو بہت بات کی چیز ہے۔ طاغوت کا انکار یہ بہت بات کی چیز ہے۔ پہلے ایمان باللہ ہے، غیر مسلموں میں دعوت دینا ہے آپ کو تو کیسے دعوت دو گے؟ بڑی پریشان صاحب نبی کی یہ امت، اور کچھ مولوی بیچارے، اور انہوں نے اس کو اپنا مشن بنا لیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا۔ مولوی سے آپ پوچھو گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا صاحب، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب یہ ڈیفینس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، افینس کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ڈیفینس کرنے کے لیے آپ تبوک پہنچ گئے، ٹھیک صاحب، ڈیفینس کرنے کے لیے آپ تبوک پہنچ گئے، ڈیفینس کرنے کے لیے آپ بدر کے مقام پر پہنچ گئے، ڈیفینس کرنے کے لیے آپ احد کے میدان پر پہنچ گئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینس آدمی کہاں کرتا ہے؟ گھر میں رہ کر یا باہر جا کر؟ بیچارے مولوی کو کیا کہا جائے؟ اب جتنا اس کو پڑھایا گیا اتنا اس نے جانا، جتنا اس کو سکھایا گیا یا جتنا بلینک کیسٹ میں بھرا گیا، بلینک کیسٹ میں جتنا بھرا گیا اتنا ہی وہ بج رہا ہے۔ آپ کتنی ہی مرتبہ اس کو ریپیٹیشن کے ساتھ کیوں نہ دوہرا لو، جو کچھ اس میں نقل ہو گیا ہے یا جو کچھ اس میں ریکارڈ ہو گیا ہے وہی بجے گا، اس کے علاوہ دوسرا نہیں بج سکتا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 66 ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ سورہ مومن ڈھونڈیں، ان کو سورہ مومن نہ ملے، کیونکہ اس سورت کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، کوئی ایک نام سے وہ
آپ کو مل جائے گی. سورہ مومن یا سورہ غافر اس کی آیت نمبر 66 کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. تم پکارتے رہو طاغوتوں کو اللہ کے سوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. میں ان کی اطاعت کروں یا میں ان کا کہاں مانوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. میں ان کا قانون مانوں, میں ان کا سسٹم فالو کروں جن کا تم اللہ کے سوا سسٹم فالو کرتے ہو. میں اس بات سے منع کیا گیا ہوں. لیکن نہیں صاحب, یہ آپ کیسا کیسا ترجمہ پڑھ دیتے ہو مولانا صاحب, آپ ہے نا صاحب, یہ کیسی کیسی تشریح کر دیتے ہو آپ. یہ کیا کیا طاغوت کو کہیں پر بھی کوئی بھی آیت پڑھتے ہو آپ طاغوت کو لے آتے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پورا طاغوت کے لیے, طاغوت کے انکار کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں. ہر نبی کی بعثت کا مقصد طاغوت کا انکار اور اللہ کی عبادت. جب طاغوت کا انکار ہوگا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت سے اجتناب ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کا عبادت گزار ہوگا وہ طاغوت سے اجتناب کرے گا. وہ طاغوت کا عبادت گزار نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا کہا مانے گا وہ طاغوت کا کہا نہیں مان سکتا. جو اللہ کا دوست ہوگا وہ شیطان کا دوست نہیں ہو سکتا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا, اس کو یہودیوں کے بنائے ہوئے قانون سے محبت ہوگی, نظام جمہوریت سے. ایسا ہوگا کیا؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قانون نازل ہوا اس سے محبت ہوگی. بھائی کسی بھی طرح سے آپ پکڑ کر دیکھ لیں, کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں یا ایسا گھما کر پکڑیں, ہر طرف سے ایک ہی بات آئے گی کہ کیوں مولویوں تم اس مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ تمہاری یہ حرکتیں کیا ہے کہ دعویٰ تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا, تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو فالو ہم کر رہے ہیں, تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بتائیے آپ کہ اگر آج کے زمانے میں عمر ہوتے تو یہ ابراہم لنکن کے ایجاد کردہ نظام جمہوریت میں پردھانی کے الیکشن میں کھڑے ہو کر ووٹ وصول کرتے, یا کوئی اگر ان کا رشتہ دار پردھانی کے الیکشن میں کھڑا ہو جاتا تو وہ اس کو ووٹ دیتی. پلیز ٹیل سم تھنگ اباؤٹ دس. کچھ بولیے کہ اگر عمر ہوتے, جبکہ عمر کا حال یہ تھا کہ روڈ سے چلتے تھے تو دھکا مارتے تھے. جی سنا آپ نے؟ مولویوں کو تو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ عمر کا حال یہ تھا کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے کو بدل دیتا تھا. اب اسی شیطان کو جا کر عمر ووٹ دیتے. مولانا صاحب آپ ثابت کر دیجئے, کل سے میں ووٹ دینا شروع کر دوں گا. کل سے آپ بولتے ہو کہ جبرن تم بولو اور ہم تسلیم کر لیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ ہم بڑے ساؤتھ کے بڑے مولانا صاحب, ہمارا ڈنکل استاد صاحب بڑے مولانا ہیں ہم ساؤتھ کے, جہاں جاتے ہیں ہمارا نام چلتا ہے صاحب, ہندوستان بھر میں ہمارا نام بڑا مشہور ہے, تو تم کچھ بھی بولو گے ہم مان لیں گے. ہاں, اندھے لوگ تمہاری بات کو مانیں, اندھے لوگ. تمہارے پاس ہے کیا علم طاغوت کے بارے میں؟ اگر طاغوت کے طاعت سے واقف ہوتے تو شاید تم ووٹ نہ دیتی, طاغوت کے طاعت سے. لیکن تم طاغوت کے طاعت سے واقف نہیں ہو اور میری باتوں کا کھنڈن کر رہے ہو. میں نے مرتد کہا, صحیح کہا, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تم غلط ثابت کرو اس کو. اور اگر 11 ہے
اور اپنے علم پر اتنا اعتماد ہے تو میرے ویڈیو کے اگینسٹ میں دوسرا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرو، ورنہ یہ جھوٹے دعوے کرنا اپنی زبان سے چھوڑ دو۔ امت رسول کو گمراہ مت کرو، امت رسول کو گمراہ مت کرو۔ اس سے یہ سمجھتے آتا ہے کہ بزدل ہیں۔ بز کہتے ہیں کس کو؟ بکری کو۔ بکری کا دل کتنا کمزور، بزدل۔ ان کو کیا دین سمجھ میں آئے گا؟ ان کو کیا اسلام سمجھ میں آئے گا؟ علامہ اقبال کے وہ شعر بھی ان کو اب گرا گزرتے ہوں گے کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، اور کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں ووٹوں کی۔ کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تو ایسے اشعار مت کہو مولانا صاحب، ہاں ہم پھر کھڑے ہو کر چیختے رہیں گے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ ہم بولیں گے اب یہ شعر۔ تم سنی وہابی بریلوی ہو گئے، مولوی بیچارہ پوچھتا ہے کس مسلک کے مطابق شریعت نافذ کرو گے؟ ارے مولوی تجھے یہی نہیں معلوم کہ اسلام میں کوئی مسلک اور کوئی فرقہ نہیں ہے رے؟ اسلام میں کوئی مسلک کوئی فرقہ نہیں ہے کیا؟ تو نے ہاں ٹھیک ہے پرانے مولویوں کی طرف مت جا، پرانے عالموں کی طرف مت جا، تو نے سلسلۃ احادیث الصحیحہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ اس میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، لا فراق ولا احزاب فی الاسلام انما جماعت وخلیفۃ، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ مولانا صاحب یہ کہاں سے آپ اپنے مطلب کی بات کہیں سے بھی نکال لیتے ہو؟ ارے قرآن کی بات، قرآن میں نے یہ کہا کہ تم فرقوں میں مت بٹو، اسی بات کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ غلط کیا ہے؟ لیکن جو بھس تمہارے دماغ میں ایک مسلک کا اور دوسرا جمہوریت کا گوبر جو بھرا ہوا ہے، اس کو نکال کر الگ کرو، تب تمہیں اسلام سمجھ میں آئے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ کبھی اللہ رب العالمین نے چنگیز خان کے ذریعے سے سنی اور وہابیوں کی گردنیں کٹوائی تھیں، اور آج اللہ رب العالمین کسی چنگیز خان کو تم پر مسلط کر دی۔ مولوی بڑے اچھے سے بولتا ہے، معلوم نہیں کتنا بڑا مانگا ہے، وہ لکھ ضرور دیتا ہے یستبدل قوما غیرکم۔ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اس کا مطلب تو سمجھو، لیکن ہم نہیں سمجھیں گے صاحب۔ بیٹھے ہم سعودیہ میں، لیکن ہم نہیں سمجھیں گے۔ ہم کیوں سمجھیں بھائی؟ ہمارا بیٹھے بیٹھے پیٹ پل رہا ہے، پیٹ پر لات نہ پڑے، پیٹ پر لات پڑے تو پڑے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو جو بھی رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور جو یہ خام خیالی میں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ابھی ہم بچے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ابھی تم کل مر جاؤ گے، اپنی قبر میں کیا حساب کتاب اللہ رب العالمین کو دو گے؟ تو اپنی قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ میری ذاتی دشمنی کسی سے کچھ نہیں۔ جو میری بات کو سن کر ابھی بدک رہے ہیں، خدا کی قسم میں کم بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں کم بول رہا ہوں۔ اگر وہ سمجھ جائیں تو میں کچھ نہ بول سکوں ان کے سامنے، وہ تو بڑے مقرر لوگ ہیں پھر۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نہیں سمجھیں گے، ہم نے مسلک کو سمجھا ہے، مسلک ہی کو لوگوں کو پروسیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے نام نہاد علماء سے نبی کی اس امت کو نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین یہ جو فرقہ پرستی اور مسلک پرستی کا جو بھس دماغ میں گھسا ہوا ہے لوگوں کے، اللہ رب العالمین تو اس بھس کو نکال دے۔ اللہ رب العالمین یہ جمہوریت کے گوبر نے جو دماغ میں گندگی پھیلا دی، اللہ رب العالمین تو اس گوبر کو ان کے دماغ سے دور کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔
हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खसो खाशाक और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हो, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हो।